نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. معزز حاضرین مسجد، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے موجودہ وقت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسرائیل اور UAE میں جو معاہدہ ہوا، امن معاہدہ ہوا، ڈیل ہوئی، اسے موضوع بناتے ہوئے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، اسے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ سورہ نساء سے سورہ مائدہ سے میں نے 2-3 آیات کا انتخاب کیا اور آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی ہے۔ اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، پھر یہ آیت بھی رکھی لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ أَوْلِيَاءَ کہ یہودیوں کو تم اپنا دوست ہرگز مت بناؤ۔ یہ چند آیات رکھ کر میں نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے شام کے ایک حصے کو توڑ کر خلافت عثمانیہ سے اس کے اندر ایک فلسطین کا نام دیا گیا 1947 کو، اور اسی کے اندر ایک اسرائیل کے نام کی ایک ریاست کو وجود میں لایا گیا، اور اس کے بعد سے ناانصافی کا ایک سلسلہ اس طریقے سے چلا کہ آج تک فلسطینی مسلمان جو ہے ان پر مظالم کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ جو ساری ریاست، سارے ملک کے جو اصل حقدار جو وارث تھے، انہیں ان کے ملک سے نکال کر 2 یا 6% حصے تک ہی ان کو باقی رکھ دیا گیا۔ اور پھر میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کے باوجود متحدہ عرب امارات نے اسرائیلیوں کے اتنے مظالم کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود بھی اسرائیلی ریاست کو پوری طریقے سے تسلیم کر لیا۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا کہ جزیرۃ العرب میں ان لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی مخالفت کر دی۔ اب آپ آگے دیکھتے چلے جائیں کہ کیا کیا حالات پیدا ہوں گے گریٹر اسرائیل کے لیے، جو ان کے منصوبے ہیں، ان منصوبوں کے اندر کون سے مسلم ممالک، کون سے مسلم سیاسی قائدین ان کا ایک کے بعد ایک ساتھ دیتے جائیں گے، اور اس کے بعد میں کیا حالات، کیا بگاڑ پیدا ہوں گے، اس کے بارے میں ہم آنے والا وقت ہی یہ ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے ٹائم میں شادی وغیرہ یہ چیزوں کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت میں شادیوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے، یعنی ہم شادی کیوں کریں، شادی کس لیے کریں،
اس مقصد کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کروں گا، وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ہمارے آبا و اجداد یا پھر ہم یا کوئی لڑکے نے نئی شادی کی ہے یا کوئی شادی کرنا چاہتا ہے لڑکا یا لڑکی، تو اس کی نظروں میں نکاح کا مقصد صرف یہی ہے کہ شادی کر لیں، کیوں سب کرتے ہیں ہم بھی شادی کر لیں۔ یا اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی بات یہ کہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ شادی کا مقصد کیا ہے، تو بس وہ یہ کہے گا کہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، سنت ہے، فرض تو نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے افراد مسلم سوسائٹیز میں ملیں گے جو فرائض کو ادا نہیں کرتے، 5 وقت کی نمازیں، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ، ان فرائض کو تو ادا نہیں کرتے، لیکن ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان نکاح سنت کے نام پر کرنے کے لیے تیار ہے۔ نکاح کو الا ماشاء اللہ سوائے چند لوگوں کے تقریباً مسلمان ہر مرد و عورت نکاح کرتے چلے جاتے ہیں، اور بڑی پیاری دلیل ہے ان کے پاس، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے نکاح نہیں کیا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بے نمازی بھی نکاح کرتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی نکاح کرتا ہے، گناہ گار بھی نکاح کرتا ہے، ہر ایک نکاح کر لیتے ہیں، لیکن امت آج نکاح کے اصل مقصد سے، نکاح کی اصل روح سے امت آج بالکل غافل ہے۔ یہی باتوں کو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے، جس کسی سوسائٹی کے اندر یا میرے یا آپ کے مکان میں یا میرے آپ کے قبیلے میں یا میرے آپ کے خاندان میں جب کبھی بھی شادی کی بات نکلتی ہے، تو آپ ذرا اپنے دماغ پر زور ڈال کر سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ کون سی باتیں ہمارے دماغ کے اندر جنم لیتی ہیں۔ تھوڑا سا اگر آپ دماغ پر زور دیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ شادی کی جب کبھی بات نکلے گی تو صرف ہمارے ذہنوں میں جو بات ابھر کر آ جاتی ہے وہ ہے شاپنگ کرنا۔ 1 سال، 2 سال، 3 سال پہلے سے شاپنگ، یعنی شاپنگ کرنا۔ لڑکے والوں کا یہی کام کاج رات دن کے لیے، لڑکی والوں کی ساری مصروفیات مارکیٹ کے تحت گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے مارکیٹ کی مقناطیسیت جو ہے یہ انہیں اپنی طرف راغب کرتی چلی جاتی ہے۔ رات دن آپ دیکھیں لڑکی والے بھی یہی کہیں گے، نوکری کو دلہا نہیں جاتا، یا دلہے کے بھائی بہن جو بھی بھائی ہے خاندان والے ہیں نہیں جاتے، کیا کام ہے؟ میرے بھائی کا نکاح، میرے بھائی کی شادی ہے، میں مصروف ہوں۔ یا لڑکی کے والدین لڑکی کے بھائیوں سے سوال کیا جائے، ہمارے گھر میں بہن کی شادی ہے، ٹھیک ہے، کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کام پر نہیں آتے، آپ نے تمام اپنے کام کاج کو ترک کر دیا، مصروفیات۔ وہ مصروفیات کیا ہے؟ مارکیٹ میں جو چیزیں لباس کے نام سے رہے، فرنیچر کے نام سے رہے، جیولری کے نام سے رہے، یہ ساری چیزوں کی ہمیں خریداری کرنا ہے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اب اس کے لیے 2-3 سال چلے جائیں گے، پھر شادی خانے کو مد نظر رکھنا ہے، پھر کھانا پینا، نکاح، ولیمہ، رسم رواج، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے شادی کے مقصد کو ضائع کر دیا ہے۔ اگر کھانا پینا یا شادی کے بعد میں بچے پیدا کرنا یا جس طریقے سے اور لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزار لینا یہی شادی کا مقصد ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی نکاح نہیں ہے۔ اور سوسائٹیز میں غیر مسلمین کے یہاں پر جس طریقے سے شادی کا ایک سلسلہ ہے، اسی طریقے کا ایک سلسلہ ہم نے بھی قائم کر دیا ہے۔ کسی طریقے سے ہم شادی کرتے ہیں اور پھر اس طریقے کی شادی کرنے کا نتیجہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ شادی جو ہے تباہی اور بربادی کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ اب اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ شادی کے مقصد کو ہم صحیح طریقے سے جانیں۔ آپ یہ دیکھیے، میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ شادی کرنے کا ایک مقصد تو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سورہ روم کی آیت نمبر 21 کو آپ دیکھ لیجئے، اس کو اچھی طریقے سے سن لیجئے، جس آیت میں اللہ نے زوجین کو ایک دوسرے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یعنی زوجین میاں بیوی کا مقام، ان کا مرتبہ ایک دوسرے کے لیے کیا رکھا ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔
اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی عظیم نشانی ہے کہ اللہ نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہارے جسم سے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے بنائے، اور پھر اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکو۔ شادی کا مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں کے ذریعے اور بیوی اپنے شوہر کے ذریعے سکون حاصل کر سکے۔ برادران اسلام، بنا نکاح کے ایک مرد اور عورت یہ دونوں ادھورے ہیں، یہ دونوں آدھے ہیں۔ اس دنیا کے اندر اطمینان، سکون، رحمت، محبت، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت ہے۔ ان ساری چیزوں کے بغیر انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار نہیں سکتا۔ جیسے کھانا پینا، ہوا، بہت ساری چیزیں انسان کی ضروریات ہے، اسی طریقے سے سکون، محبت، پیار، رحمت، عورت، بچے، سوسائٹی، خاندان، قبیلہ، یہ ساری چیزیں انسان کی ایک ضرورت بنتی ہے، اور یہ ضرورتیں جب انسان کو نہیں ملے گی تو اسے اس دنیا کے اندر سکون ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو نکاح اللہ رب العالمین نے اس لیے انسانیت کے اندر رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے سکون حاصل کر سکے، اور ایک انسان اپنی بیوی کے بغیر، ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر ادھوری ہے، آدھے ہے۔ جب یہ نکاح کرتے ہیں تو یہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں ایک ضروری بات، اسے اپنے دماغوں میں بٹھائیے اور لاک کر لیجیے۔ آپ اسے اپنے دماغوں میں بٹھا کر آپ کو لاک کر لینا، کبھی اسے اپنے دماغوں سے باہر نکلنے نہیں دینا۔ یاد رکھیے ان باتوں کو اچھی طریقے سے کہ اس بیوی جس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سکون کا ایک ذریعہ ہے، اس بیوی کو ہم نے اپنے لیے ایک تفریح کا ذریعہ بنا لیا، یعنی ایک غیر فطری کام ہم نے کر دیا۔ اللہ نے نکاح کے فریم ورک کو، نکاح کا ایک نقشہ اللہ نے جو تیار کیا ہے، اس نقشے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کے بجائے ہم نے ایک غیر فطری طریقہ اختیار کر لیا۔ بیویوں میں سکون تلاش کرنے کے بجائے بیویوں کو ہم نے ایک تفریح کا ذریعہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد میں ہمارے اپنے مکانات میں ایک چیز بہت زیادہ ہے، بیوٹیفیکیشن کی طرف۔ مصنوعی طور پر عورتیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی کوشش میں لگ چکی ہے۔ عورتیں زیادہ تر اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر کام کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، یعنی کاسمیٹک کی طرف آپ کو زیادہ سرجری، جو بھی وہ سرجری کاسمیٹک ہے، اپنے چہروں کو بنانا کرنا، بیوٹیفیکیشن کی طرف آپ کو نظر آئیں گی۔ رات دن عورتوں کی ذہنیت یہ بن چکی ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے چہرے کو خوبصورت بنائیں۔ اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے مسلم سوسائٹی میں ہماری عورتوں کی طرف سے خرچ ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔ اور عورتیں جو فطری اعتبار سے انہیں گھر کو بنانے کے لیے، اپنے شوہر کے خاندان کو ایک جنتی گھر کے اندر تبدیل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو، شوہر کے بچوں کو، اس کے خود بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے اسے ایک آئیڈیل جو بننا ہے، تربیت کرنا ہے، یا بچوں کو کس طریقے سے تیار کرنا ہے، معمار انسانیت سوسائٹی کو اچھے بچوں کا تحفہ دینا ہے، عورت کی توجہ اس جانب سے ہٹ جاتی ہے، اور رات دن عورت کی توجہ صرف بناوٹی مصنوعی خوبصورتی کی طرف لگ جاتی ہے۔ وہ اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتی، وہ اپنے کردار کو بنانے کی کوشش نہیں کرتی۔ اس میں شوہروں کا ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے نکاح کے وقت جس چیز کو، اور لڑکوں کے والدین کا ایک حصہ یہ ہے کہ انہوں نے نکاح سے پہلے لڑکی کی جس چیز کو ترجیح دی وہ صرف چہرہ تھا، وہ صرف لڑکی کا رنگ تھا، وہ صرف خاندان، قبیلہ اور پیسہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اب آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ یہ حدیث اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، تنکح المرأۃ لأربع ولمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها، اور پھر فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک،
دیکھو جب ایک انسان کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کو اپنے سامنے رکھتا ہے. اس کا مال دیکھتا ہے، مالدار ہے، بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، ماں باپ مر جائیں تو جائیداد سے بڑا حصہ مل جائے گا، یا ماں باپ ساس سسر زندے بھی رہے لڑائی جھگڑا کر کے اپنا حصہ پہلے لے لوں گا. یا پھر لڑکی کی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ سوسائٹی میں میری بیوی کی خوبصورتی سے میرا نام ہو جائے گا. یا پھر لڑکی کا حسب نسب خاندان قبیلہ دیکھتا ہے کہ فلانے شخص کا میں فلانے خاندان کا داماد ہوں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاق کردار دین کہاں پر ہے؟ دین نام ہے اخلاق کردار کا. ایک نمازی لڑکی بھی بد کردار ہو سکتی ہے، ایک حاجی صوم و صلات کی پابند لڑکی بھی بد اخلاق اور بد کردار اور بد اخلاق ہو سکتی ہے، بدتمیز ہو سکتی ہے. کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا 5 وقتہ نمازی شوہروں کی مخالفت نہیں کرتی؟ رمضان کے روزے رکھنے والی عورت شوہروں کی مخالفت نہیں کرتی؟ کرتی ہے. لیکن دین نام ہے اخلاق کردار برداشت صبر کرنے کا. یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. اور دین میں نماز روزہ زکات حج یہ چیزوں کو رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اخلاق کردار سنور جائے انسانیت. یہ چیز نکل گئی دین سے، دوسری چیزیں سامنے آ گئی. اب ہماری زیادہ سے زیادہ توجہ آمین بالجہر، قدم سے قدم ملانا، یہی چیزوں کے لیے رات اور دن جھگڑے کرنا. لیکن نماز انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے. سوسائٹی کو اچھے لوگوں کو تیار کر کے نماز سوسائٹی میں پیش کرتی ہے. آئیڈیل سوسائٹی تیار کرتی ہے. یہ سوسائٹی دوسری سوسائٹیوں کو ٹچ کرتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ دیکھو مسلم سوسائٹی ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے، اسے قبول کیا جائے. خیر یہ باتیں میں ہٹا کر اپنے اصل مدعے کی طرف، اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ 4 چیزوں کو انسان اپنے سامنے رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیندار لڑکی سے نکاح کر کے، اب میں یہاں پر اپنی طرف سے دیندار سے با اخلاق با کردار صوم صلات کی پابند لڑکی سے، ایسی لڑکی جو نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرتی ہے، ایسی لڑکی جو نماز روزے کو اس کی روح کے ساتھ رکھتی ہے، ایسی لڑکی جو حج کرتی ہے تو اس کی روح کے ساتھ. یہ بے روح نماز ادا کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کا ذکر کبھی ہے. ہمارے جیسے، میرے آپ کے نہیں، میرے جیسے بے روح نمازیں ادا کرنے والے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیندار لڑکی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو تم کامیاب کر لو. اب آپ دیکھیے آخر میں جو فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، خبردار زمین پر گر کے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں نہ ملا لو. یعنی ایک انسان چہرہ دیکھ کر، مصنوعی خوبصورتی دیکھ کر ایک لڑکی سے نکاح کرتا ہے اور اس کے بعد میں جب خاندان اس کے گھرانے کے اندر لڑائی جھگڑا اور پھر اسی طریقے سے دوسری چیزیں شروع ہوتی ہے اور خاندان کا سکون خراب ہوتا چلا جاتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک انسان جب زمین پر گرتا ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، اپنے جسم کو بچانے کے لیے اس طریقے سے، تو اس کے ہاتھوں کو مٹی لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے پہلے ہی یہ فرما دیا کہ دیکھو خبردار دیندار لڑکی سے نکاح کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کرو، اور یعنی بے دین لڑکی سے نکاح کر کے اپنے آپ کی زندگی تباہ اور برباد ہرگز مت کرو. برادران اسلام کیا بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کر سکو. بیویوں سے سکون حاصل کب ہوگا؟ میں نے بتایا کہ جب ہمارا انتخاب تقوی کی بنیاد پر ہوگا. اگر ہمارا انتخاب چہرے کی بنیاد پر ہوگا، خوبصورتی کی بنیاد پر ہوگا، تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر سکون ہرگز نہیں مل سکتا ہے. تو اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری کہ ہم لڑکی کے انتخاب کے مسئلے میں تفریح کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ سکون کو سامنے رکھیں کہ کس لڑکی سے میری زندگی میں سکون آ سکتا ہے. تو یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب سورہ نور کی آیت نمبر 21 کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ چند ضروری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک دیکھیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب تمہارے مکان پر کوئی ایسا لڑکا نکاح کا پیغام روانہ کرے جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے تم راضی رہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جب ایسا لڑکا جس کا جو دین میں اچھا رہے، اخلاق میں اچھا رہے، تمہارے مکان پر تمہاری لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام روانہ کر دے، فزوجوہ، تو تم فوراً نکاح کر دو۔ پھر فرمایا الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہاری نگاہ یعنی لڑکے کے مال پر رہے گی، لڑکے کے خاندان قبیلے پر رہے گی، تو سن لو کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں زمین میں فتنہ اور فسادات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن ہم اس حدیث کو اپنے سامنے کبھی رکھنا نہیں چاہتے۔ تو برادران اسلام، یہی ہماری کچھ غلطیاں ہیں کہ ہمارے خاندان سے سکون جو ہے، آج ہمارے خاندانوں سے سکون نکل چکا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے کئی مرتبہ سسرال کے جھگڑوں کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کس طریقے سے حل کر لے، اس مسجد میں 2 سے 3 مرتبہ ایسے پوائنٹس آپ کے سامنے میں نے پیش کیے کہ ایک لڑکی سسرال میں جانے کے بعد اب ساس یا ننندوں کے مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آپ نے بھلا دیا ہوگا۔ جو اس مسجد میں تشریف لے کر آتے ہیں ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھلا دیا۔ تو برادران اسلام، جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات رکھی کہ جب کبھی شادی کا مطلب آتا ہے، شادی کا ٹائم قریب آتا ہے، تو ہمارے ذہنوں میں ایک چیز ابھر کر آتی ہے کہ شاپنگ پر شاپنگ کی جائے، زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کی جائے، لڑکی کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے۔ تو اب اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ لڑکے کو کہاں پر اس بات کا وقت ملے گا کہ تربیت کی کوئی کلاس اٹینڈ کی جائے۔ لڑکی کے لیے اس کے والدین تو پہلے ہی ایک آئیڈیل نہیں بنتے، نکاح سے پہلے لڑکی کی کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں کرتے۔ 2-3 سال جو وقت شادی سے پہلے لڑکی کو ملتا ہے، اب یہ وقت بے والدین لڑکی کی تربیت کرنے کے بجائے لڑکی کے سامنے وہ باتیں کی جاتی ہے کہ ساس کی مخالفت کرنا، ساس کی نافرمانی کرنا، ساس کو روٹی بنا کر دینا یا ساس کو کھانا بنا کر دینا، یا ساس بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ بھال کرنا یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، سسرے کی ذمہ داری تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر تمہارے شوہر کا کوئی بھائی بیمار پڑ جائے، بہن بیمار پڑ جائے، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری اس کی نہیں آتی ہے۔ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ صرف ذمہ داری تمہارے اپنے شوہر اور اپنے